الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ آج انشاءاللہ اس پروگرام میں جو آیت مبارکہ زیر مطالعہ ہے وہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 54 ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین سے ارتداد کرے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عنقریب لے آئے گا ایک ایسی قوم کو، یحبہم ویحبونہ، ایسی قوم کو لے کر آئے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کریں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین، جو اہل ایمان کے لیے انتہائی نرم ہوں گے، عزت علی الکافرین، اور کافروں پر بڑے سخت ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ میں بڑے اہم نکات بیان ہوئے ہیں اور اہل ایمان کو مخاطب کر کے سب سے پہلے ارتداد کے حوالے سے خبردار کیا گیا۔ یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ ارتداد دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک کہلاتا ہے ارتداد قانونی۔ ارتداد قانونی یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص مسلمان ریاست میں رہتے ہوئے کفر کر دے، واپس چلا جائے اسلام سے، پھر جائے، یہ ارتداد ہے۔ اور ریاست اسلامی اگر نافذ ہے تو ارتداد کی قانونی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ ریاست کے خلاف اس نے بغاوت کی ہے۔ البتہ یہاں پہ جس ارتداد کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ ہے ارتداد معنوی۔ ارتداد معنوی یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایمان لانے کے بعد دین کے تقاضوں کو سمجھ جائے، کیا کرنا ہے، کرنے کے کام کیا ہیں، پھر اس میں دین کے تقاضوں کو ادا کرتے ہوئے پیچھے ہٹ جائے، ارتداد اختیار کرے، یہ معنوی ارتداد کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر اس سے مراد یہی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو کوئی بھی ارتداد دین سے پھر جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ایسی قوم کو لے آئے گا، یعنی تمہیں ہٹائے گا اور دوسری قوم لے کر آئے گا جن کی یہ صفات یہاں بیان ہو رہی ہیں۔ تو اللہ سے دعا کر لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے ارتداد سے، قانونی اور معنوی ارتداد سے محفوظ فرما دے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ یہ ارتداد معنوی جو دین کے تقاضوں کو ادا کرنے کے حوالے سے ہے کہ وہ ادا نہ کر پا رہے اور انسان پیچھے ہٹ رہا ہو، تو دین کے تقاضے ہیں کیا؟ مختصراً اگر اس کو بیان کیا جائے تو تین اصطلاحات میں ہم اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلا دینی مطالبہ یہ ہے کہ ہم پورے کے پورے دین میں داخل ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو پورے کا پورا اسلام کیا ہے؟ سب سے پہلے خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ بننا۔ اس کے لیے جو قرآن کی اصطلاح ہے وہ ہے عبادت رب۔ اس پر انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ البتہ سب سے پہلا مطالبہ جو دین کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو اور بندگی کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ ادخلوا فی السلم کافہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ جو عبادت رب ہے یہ مقصد تخلیق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو اسی مقصد کے لیے پیدا کیا۔ تو سب سے پہلے پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور محبت کے ساتھ اس کی پرستش کرنا، یہ ہے مطلوب۔ نمبر دو، ارتداد کس اعتبار سے ہوتا ہے کہ خود تو انسان عمل کرتا ہے یا کر لیتا ہے، لیکن اب قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دین کی دعوت دوسرے لوگوں کو بھی دینی ہے، دین کی دعوت اور تبلیغ اور شہادت علی الناس کی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ تو بہرحال اس میں انسان تھوڑی کوتاہی کرتا ہے، بعض اوقات دین کے تقاضے ادا نہیں کر پاتا۔ اور تیسرے نمبر پر جو سب سے اہم ترین ہے اس اعتبار سے کہ دعوت کا اصل ہدف کیا ہے؟ اللہ کے دین کا غلبہ، اقامت دین جس کو کہا جاتا ہے، دین کے غلبے کی جد و جہد کرنا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کا حاصل ہے۔ لہذا اس اعتبار سے کہ جو لوگ دین کے تقاضے ادا نہیں کریں گے، یعنی عبادت رب
بندگی رب نہیں کریں گے، شہادت علی الناس نہیں کریں گے، لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا، دعوت و تبلیغ کرنا، اس کی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے، اور خاص طور پر اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد نہیں کریں گے، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم لے آئے گا، تمہیں ہٹائے گا اور ایسی قوم لائے گا۔ اب یہ جو قوم اللہ کی پسندیدہ ہے، اس کی صفات ذرا سنیے گا، اور دعا بھی کر لیں اللہ پاک سے کہ یہ صفات اللہ پاک ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے۔ نمبر 1، یحبہم، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے محبت کرے گا، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کریں گے۔ یہاں ایک علمی نکتہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ اور بندے کے درمیان جو تعلق ہے اس میں پہل بندے کی طرف سے ہوتی ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اکثر و بیشتر قرآن حکیم میں یہ موضوع آتا ہے کہ اللہ بندے کا تعلق کیا ہے، تم اللہ کو یاد کرو تو اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو، اللہ کے دین کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ واحد مقام ہے جہاں حب الہی کا تذکرہ پہلے آ رہا ہے۔ یحبہم، وہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا، ویحبونہ، اور وہ رب کائنات سے محبت کریں گے۔ اللہ سے دعا کرے کہ یہ حب الہی کا مزہ ہمیں بھی اللہ پاک عطا فرما دے۔ قرآن حکیم سورہ بقرہ میں یہ بات ارشاد فرماتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہیں وہ سب سے زیادہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ اور یہ محبت جذبہ محرکہ ہونے کے اعتبار سے، موٹیویشنل فورس ہونے کے اعتبار سے سب سے زیادہ محبوب ترین، پسندیدہ ترین، پاکیزہ ترین موٹیویشنل فورس ہے۔ یحبہم ویحبون، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اور آپس کا ان کا تعلق کیا ہوگا؟ اللہ سے محبت کا نتیجہ کیا ہے؟ آپس میں محبت ہوگی۔ اذلۃ علی المؤمنین، اہل ایمان کے لیے بڑے نرم ہو، ہلکا یاراں تو برے شم کی طرح نرم ہو، رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن، عزت علی الکافرین، اور کافروں پر انتہائی سخت تنخو۔ مراد یہی ہے کہ ان کے جہاد اور قتال کے مرحلے میں خاص طور پر کوئی نرمی ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ مسلسل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں۔ جہاد یہاں پر ایک بڑے زبردست معنوں میں آیا ہے، پوری زندگی عملی اعتبار سے کوشش کرنے کا نام جہاد ہے۔ عبادت رب کے لیے بھی جہاد کرنا پڑے گا، دعوت و تبلیغ اور شہادت علی الناس کے لیے بھی جہاد کرنا پڑے گا، اور اقامت دین کی جد و جہد میں تو جہاد جو ہے وہ قتال کے مرحلے میں آئے گا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ساری زندگی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی قسم جہاد کی یہی ہے کہ اپنے نفس کے منہ زور گھوڑے کو کنٹرول رکھنے کے لیے، اس کو قابو میں رکھنے کے لیے جہاد کیا جائے، یہ جہاد مان نفس ہے۔ پھر دعوت و تبلیغ کی سطح پر جہاد بالقرآن، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، 2 مرتبہ قرآن حکیم میں یہ آیت مبارکہ آئی ہے کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس قرآن کے ذریعے جہاد کریں، بڑا جہاد۔ دعوت و تبلیغ کی سطح پر جہاد ہوگا، کنونس کرنا پڑے گا لوگوں کو، لوگوں کی ذہنی صلاحیتوں کو جوڑنے کے لیے، دین کی طرف لانے کے لیے مسلسل جد و جہد کرنی پڑے گی۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، 3 سطحوں پر جہاد کرنا پڑے گا۔ لوگوں کو بلائیے حکمت کے ساتھ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو اللہ کے رستے کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ، موعظہ حسنہ بہترین واعظ و نصیحت کے ساتھ، اور جدال کریں، ان سے جھگڑا کریں، مناظرہ کریں دین دشمنوں سے خاص طور پر، لیکن باللتی ہی احسن، بہترین طریقے پر۔ تو جہاد پوری زندگی ایک مسلسل جد و جہد کا نام ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں۔ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، اور اس اعتبار سے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل، جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ محبت اللہ پاک جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، جہاد کرنے کی توفیق ہے جو رب کائنات جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ پاک بہت وسعت والے ہیں اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ آیت مبارکہ موجودہ دور کے اعتبار سے انتہائی اہم ہے، اس اعتبار سے کہ دین کے تقاضے ہمارے سامنے بھی آتے ہیں بعض اوقات قرآن کے ذریعے۔ دین کے اعتبار سے ہم عام طور پر دینی تقاضے کیا سمجھتے ہیں، ذرا سوچئے گا۔ عام طور پر دینی تقاضے یہ سمجھے جاتے ہیں کہ نماز پڑھ لی جائے، روزہ رکھ لیا جائے، پھر صدقہ خیرات کر دیا جائے، زکوٰۃ، اللہ خیر صلی اللہ۔ یاد رکھیے یہ بھی دینی تقاضے ہیں۔ 5 وقت باجماعت نماز پڑھنا فرض ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے، اسی طرح صدقات و خیرات موجودہ دور میں خاص طور پر بہت فضیلت کے کام ہیں۔ لیکن اس سے بڑھ کر بھی کچھ مطالبات ہیں، اور وہ مطالبہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا،
پوری زندگی میں، صرف رمضان نہیں، پوری زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے، حلال روزی کمانی ہے، گھر والوں کی تربیت کرنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پر پورا کا پورا عمل کرنا ہے، یہ سب سے پہلا مطالبہ ہے قرآن کے روح سے، یہ ہمارا مقصد تخلیق ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ ذاریات آیت نمبر 56 میں اللہ پاک نے انسانوں اور جنات کی مقصد تخلیق یہ بیان فرمایا، میں نے جنات اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو عبادت محض چند رسومات عبودیت کو برلانے کا نام نہیں ہے، عبادت محض چند مراسم عبودیت کو ادا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت پوری زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت محبت کے جذبے سے کرنے کا نام ہے۔ تو یہ ہے پہلا حکم، اس اعتبار سے غور کیجئے گا کہ پوری زندگی میں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اسی طرح آج کے دور میں خاص طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لائے ہوا دین دوسرے لوگوں تک پہنچانا، اس کے لیے اپنا وقت فارغ کرنا، اس کے لیے دین سیکھنے کے لیے وقت فارغ کرنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے آج کے دور کا۔ اکثر و بیشتر اس طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی اس کام میں گزری۔ بڑی پیاری آیتیں مبارکہ آتی ہیں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 108، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہلوایا، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ ہے میرا راستہ، میرا طریقہ، میری سنت یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا، اور یہ کام کرتا ہوں میں پوری بصیرت سے، شعور سے، پوری پلاننگ کے ساتھ، وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں وہ بھی یہی کام کریں گے۔ دعا کیجئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع پوری زندگی میں اللہ پاک ہمیں کرنے کی توفیق دے، اور اتباع کے والے سے دعوت الی اللہ اور شہادت علی الناس کی ذمہ داری اللہ پاک ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام نے یہ سارے کے سارے مطالبات دین ادا کیے الحمدللہ، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو جو شرف عطا فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ پاک سے راضی ہو گئے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں پوری زندگی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج ہم نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 54 کا مطالعہ کیا ہے الحمدللہ، جس میں رب کائنات نے اپنے پسندیدہ ترین لوگوں کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔